السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا ما قبل والی آیت سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اس کو صاحب تفسیر ما قبل یعنی اس سے پہلی والی آیت سے اس کا ربط، کنیکشن، تعلق ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں آگے صاحب تفسیر تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھے اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، اس میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، پوچھے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے اس سے پہلے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے، کیا تم بھی ویسے ہی سوالات کر رہے ہو اپنے رسول سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی تبدیل کر دے اور جو کوئی بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، اور جو کوئی کفر کو ایمان سے بدل لیتا ہے یعنی ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کر لیتا ہے، ایمان لینے کے بجائے ایمان کے بدلے میں کفر حاصل کر لیتا ہے، پیغمبروں کی تکذیب کر کر، ان کو جھٹلا کر یا ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے فقد ضل سواء السبیل، تحقیق کہ وہ سیدھا راستہ بھٹک گیا ہے۔ بھائی اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے سعید اور عکرمہ کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رافع بن حرملہ اور وہب بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لائیں جو آپ ہم پر آسمان سے اتار لائیں، یعنی آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لائیں جو آسمان سے، جیسے تورات اتاری گئی تھی مکمل کتاب، انجیل اتاری گئی تھی، جسے ہم پڑھیں، یعنی آپ مکمل کتاب لا لیں آسمان سے، ہم جس کو پڑھ سکتے ہیں ایسی کتاب لائیں، یا ہمارے لیے زمین سے چشمے روانہ کر دیں، یعنی زمین سے چشمے بہا دیں آپ، تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں، یعنی آپ کی اتباع کریں، آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوالات پوچھتے ہو کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے، یہود نے کیسے کیسے سوالات کیے تھے کہ ان کو مقام تیہ میں 40 سال گزارنا پڑا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے منہ اور سلوہ نازل کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کے بارگاہ میں معروضہ رکھا کہ ہم یہ کھا کر اب بیزار ہو گئے، اب ہم پیاز، ادرک، لہسن، یہ ترکاری وغیرہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے پھر فرمایا جاؤ زمین کھیتی باڑی کرو، وہاں پر تمہیں یہ سب ملے گا۔
الغرض بار بار کا ان کا مطالبہ یا انکار، جس کے سبب ان کے سروں پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو قبول کر لو، ورنہ تمہارے سروں پر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ الغرض بے تکے اور بے جا سوالات اور اعتراضات اور مطالبات ان کے یہود کے اور بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام سے تھے۔ تو رب ذوالجلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ایسے ہی مطالبات کیے تو رب ذوالجلال نے ان سے فرما رہا ہے کیا تم ایسے ہی سوالات کرو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے رسول سے، جیسا قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے کہ تمہارا یہ سوال کرنا، یہ مطالبہ کرنا کہ تم آسمان سے کتاب نازل کر کے لاؤ اور زمین سے پانی کے چشمے بہا دو، تو یہ دیکھ کر ہم ایمان لائیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ یہ تمہارے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں۔ آئیے اس کی تفسیر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود کے حق میں نازل ہوئی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ تم بھی ایک مرتبہ اکٹھی کتاب ہمارے پاس لاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ یعنی یہود نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اکٹھی کتاب لائے تھے، آپ بھی ویسا اکٹھی کتاب لائیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں تو رب ذوالجلال نے یہ ان کے رد میں، ان کے جواب میں آیت نازل فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یہود کے حق میں نازل ہوئی، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشرکین کے حق میں نازل ہوئی جب انہوں نے کہا تھا لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہ لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھیں یہاں تک کہ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں۔ تو مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ آسمان پر چڑھ کر کتاب لائیں جسے ہم پڑھیں تو ایسی اگر کتاب لائیں گے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہ لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھیں یہاں تک کہ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں۔ ابن جریر مجاہد سے نقل کیا ہے کہ قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دو، یہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، سونا بنا دیا جائے گا، یہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ بنی اسرائیل کے دسترخوان کی طرح ہے، اگر تم نے ناشکری کری تو پھر وہ تمہارے لیے وبال ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر فرمایا ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے لیے بنی اسرائیل کے دسترخوان کی طرح ہوگا اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے ناشکری کی تو بنی اسرائیل کے دسترخوان کی طرح ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو آسمان سے دسترخوان اترتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے منّ اور سلویٰ، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی اور اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو رب ذوالجلال نے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر دیا، ختم کر دیا، دور فرما دیا۔ تو اگر تم اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود اگر تم تصدیق نہیں کرو گے یا ناشکرہ پنا کرو گے تو پھر یہ بھی نعمت تم سے چھن جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ جب انہوں نے ان کے مطالبات پورے کیے جانے کے باوجود انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغامات کا ماننے سے انکار کر دیا، اس پر عمل کرنے سے پیچھے رہے، تو رب ذوالجلال نے ان کے سروں پر پہاڑ لا کر رکھ دیا کہ اب تم ان چیزوں کو قبول کرنا ورنہ تمہارے سروں پر پہاڑ ڈال دیا جائے گا اور تمہیں کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ تمہارا مطالبہ بھی قبول کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں اگر تم اس میں پھر وہی حرکت کریں گے تو پھر تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے مطالبے سے رجوع کر لیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح بغوی نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا لن نؤمن لک حتی تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ
کو اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لے آئیں. یہ بھی ان کا مطالبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تمہارے بے تکے مطالبات، بے جا مطالبات قابل قبول نہیں ہیں، قبول نہیں کیے جائیں گے. الغرض مختلف شان نزول، اسباب نزول صاحب تفسیر یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. السدین ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہمارے کفارات بھی بنی اسرائیل کے کفارات کی طرح ہوتے. یعنی ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ رکھا، یا رسول اللہ اگر ہمارے کفارات بھی بنی اسرائیل کے کفارات کی طرح ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے وہ بہتر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم جو چاہ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے چاہ رہا ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. اس کے بعد وضاحت فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی تو وہ غلطی اور اس کا کفارہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا. یعنی فلاں بن فلاں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی اور اس کا یہ کفارہ ہے. اللہ اکبر. اس کا گناہ بھی فاش ہو جا رہا ہے، اس کا کفارہ بھی بیان کر دیا جا رہا ہے. اللہ کی پناہ. اگر ایسا ہی کفارہ جیسا کہ وہ شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ رکھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر بنی اسرائیل کی طرح ہمارے کفارات بھی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی بنی اسرائیل میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ان میں کا کوئی شخص اگر گناہ کرتا، گناہ سرزد ہوتا تو اس کا گناہ، اس کا نام، اس کے دروازے پر اس کا گناہ اور اس کا کفارہ لکھ دیا جاتا تھا. یہ کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے. اللہ اکبر. اب جو بھی وہاں سے جانے والا ہے، گزرنے والا ہے، وہ دیکھے گا. لیکن رب ذوالجلال کا لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں احسان ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیا. ہمارے گناہوں کو ایسا ہمارے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا. آج ہمارے کفاروں کو قرآن میں بیان کر دیا گیا. نہ ہمارا کفارہ ظاہر ہوتا ہے، نہ ہمارا گناہ ظاہر فرماتا ہے رب ذوالجلال. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے کسی شخص سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی تو وہ غلطی اور اس کا کفارہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا. اگر وہ کفارہ ادا کرتا تھا تو اس کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوتی تھی. اس کے گھر پر اس کا گناہ لکھ دیا جانا، اس کا کفارہ لکھ دیا جانا، یہ ذلت اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے. تو حضور فرمائے یہ دنیاوی، اگر وہ کفارہ ادا کرتا تو یہ دنیا میں اس کے لیے ذلت ہوتی، اور اگر کفارہ ادا نہ کرتا تو آخرت میں رسوائی ہوتی، اور اگر کفارہ ادا نہیں کرتا تو پھر آخرت میں اس کے لیے رسوائی رکھی ہوئی ہے. تو رب ذوالجلال ہم پر کتنا کریم ہے وہ رب، رحیم ہے وہ رب، رؤوف ہے وہ رب ہمارے اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر عطا فرمایا ہے. یعنی تم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو رب ذوالجلال تمہارے گھر کے دروازے پر، تمہارے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا تمہارا گناہ، تمہارے گناہوں کا کفارہ نہیں لکھا جاتا تمہارے دروازوں پر. کتنا بڑا کرم ہوا تمہارے اوپر رب ذوالجلال کا. تو یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے یا تمہارے گھروں پر تمہارے گناہ لکھ دیے جائے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ لکھ دیا جائے، وہ بہتر ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دیا ہے وہ بہتر ہے. بے جا کے مطالبات مت کرو، بے جا کے مطالبات، غلط سلط مطالبات مت کرو، غلط سلط تمنائیں اور خواہشوں کا اظہار مت کرو. جو اللہ اور اس کا رسول دے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ اور اس کے رسول تمہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول عطا کرے وہ لے لو، دل و جان سے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کسی چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرے، روکے، اس سے بطیب خاطر خوش دلی کے ساتھ رک جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ ان چیزوں سے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یعمل سوءا، جو کوئی برائی کرے، او یظلم نفسه، یا اپنے نفس پر ظلم کرے یعنی گناہ سرزد ہو جائے اس سے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، رجوع الی اللہ کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائے گا بخشنے والا، گناہ کو میٹ دینے والا اور اس پر رحم و کرم فرمانے والا اللہ کو پائے گا وہ۔ اللہ اکبر، کتنا رحیم و کریم اور غفور ہے رب وہ، کہ دوسری امتوں کو تو یہ احوال تھے، ان کے یہ کفارات تھے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا رب کریم کا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ حضور کے تصدق میں، حضور کے صدقے میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جو کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ و استغفار کر لے تو وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ وہ رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو تمہارے دروازوں پر نہیں لکھ دے گا، تمہارے کفارات کو تمہارے دروازے پر نہیں لکھے گا، تمہیں دنیا میں ذلت اور رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بخاری شریف کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے گوشے گزار کر دوں۔ کتنا رحیم و کریم ہے رب ذوالجلال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسی سے تعلق رکھتی ہے، وہ حدیث شریف اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن بندوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائے گا، جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا، نیکوکاروں کو نیکیاں دی جائے گی، گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، جنتیوں کا فیصلہ ہوگا، جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا۔ اسی دوران اہل ایمان جب حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال بندے سے فرمائے گا ذرا قریب آ۔ جب پردے رحمت سے وہ قریب آئے گا تو اور قریب آنے کے لیے فرمائے گا رب ذوالجلال۔ جب وہ قریب آ جائے گا تو رب ذوالجلال اس سے سوال کرے گا، اس کے کان میں فرمائے گا کہ بندے کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، مومن بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا کیا تو یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ پھر اعتراف کرے گا اور ندامت کا اظہار کرے گا، ہاں باری اللہ میں نے یہ گناہ کیا۔ پھر اس کے اور گناہوں کا تذکرہ ہوگا، وہ اپنے گناہوں کا تذکرہ سننے کے بعد اس کا اعتراف کرے گا اور ندامت پشیمانی سے وہ پشیمانی کا اظہار کرے گا تو رب ذوالجلال فرمائے گا اے بندے جس طریقے سے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، جا آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں، تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے رب ذوالجلال کا رحم و کرم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، رب ذوالجلال کی رحمت پر ہماری ہزاروں جانیں قربان، ہم اس کے دین کے لیے قربان، ہم اس کی رحمت پر قربان۔ اللہ اکبر۔ کیسا رحیم و کریم ہے وہ رب جو امت محمدیہ پر اتنا رحم و کرم فرما رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دوسری امتوں کے ساتھ تو یہ حال تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی اور گناہ سرزد ہو جاتا تو ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ان کا گناہ اور ان کے کفارہ، لیکن رب ذوالجلال کا امت محمدیہ پر حضور کے صدقے میں یہ کرم ہوا کہ نہ ہمارا گناہ ہمارے دروازوں پر لکھا جا رہا ہے، نہ کفارہ ہمارے دروازوں پر لکھا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو چھپا دے رہا ہے۔ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف آؤ، رب کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ کی طرف دوڑو کہ رب ذوالجلال کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا رحم و کرم فرمانے والا ہے کہ ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہیں تو رب ذوالجلال اس پر پردہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کا رحم و کرم ہے۔ تو الغرض ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ کاش ہمارے کفارات بھی بنی اسرائیل کے کفارات کی طرح ہوتے،
تو اچھا ہوتا. یہ ان کی سوچ تھی, ان کی فکر تھی, یہ ان کا معروضہ تھا حضور کی بارگاہ میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مثال کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ ان کی جو مطالبہ تھا اس کے بارے میں فرما دیا کہ اے تم جو جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یہ تمہارے لیے سود مند نہیں ہے, بلکہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا تھا. تمہارے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوتی تھی, آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہوتی تھی. اگر دنیا میں ادا کر دیے تو دنیا میں ذلت, اور اگر ادا نہ کرے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہوتا. یہ کیسے مطالبات کر رہے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی, ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم اپنے رسول سے ایسے مطالبات, ایسے سوالات کرنے لگے ہو جیسا کہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے؟ اللہ اکبر. یہ آیت رب ذوالجلال نے نازل فرمائی. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو کوئی بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے, وہ قسمت کا مارا, وہ بیچارہ صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے, راہ راست سے ہٹ گیا ہے. تو رب ذوالجلال نے ہم پر یہ رحم اور کرم فرمایا کہ اس کا جتنا بھی شکر بجا لائق کام ہے, نہ ہماری پیشانیوں پر ہمارا گناہ لکھا جا رہا ہے, نہ ہمارے دروازوں پر ہمارا گناہ لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو صاحب تفسیر اس آیت کا ترجمہ فرما رہے ہیں, جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر, پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے, تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. پھر 5 نمازیں ہیں. ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر جا رہی ہے. اگر وہ نہر سے وہ دن میں 5 دفعہ اگر پانی نہاتا ہے, غسل کرتا ہے, تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گا؟ تو ہر ذی عقل تو یہی کہے گا کہ نہیں رہے گا. 5 دفعہ جو دن میں پانی نہاتا ہو, غسل کرتا ہو, تو اس کے جسم پر میل کچیل کہاں سے رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر بیان فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے بندہ جب 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں, پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسرے نماز کے دوران جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں یہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, یہ نمازیں اور جمعہ کفارہ بن جاتے ہیں. یہ ایک نماز سے دوسری نماز یہ تمام گناہوں کا کفارہ بن گیا, ایک جمعہ سے دوسری جمعہ یہ تمام گناہ کا کفارہ بن گیا. پس اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائیں. تو یہ تمام اسباب نزول یہاں پر صاحب تفسیر نقل فرمائے ہیں. مختلف اسباب نزول اس کے ذکر کیے گئے ہیں, ان کو یہاں پر ذکر کیا صاحب تفسیر نے. ان تمام مطالبات یا ان تمام وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تمہارے کیا مطالبات ہیں, کیا تم ایسے مطالبات, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے مطالبات کرو, ایسے سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل کیے گئے تھے. یعنی جس طریقے سے بیجا سوالات, بیجا مطالبات قوم یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے. کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا, کبھی کچھ آسمان سے منہ و سلویٰ کا, پھر پیاز کا. الغرض بہت سارے مطالبات ان کے تھے, تو بیجا مطالبات. تو اس سے رب ذوالجلال آگاہ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے قوم یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے بے مطلب اور بے جا مطالبات کیے, کیا تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی آخر الزماں سے, خاتم الانبیاء سے ایسے ہی مطالبات کرو گے, ایسے ہی سوالات کرو گے؟ اللہ اکبر. کیا تمہیں ان کی ذات پر ایمان نہیں ہے, ان کی نبوت اور رسالت پر؟ پھر تم ان سے ایسے مطالبات کیوں کر رہے ہو؟ تو گویا کہ تمہارا ان سے ایسے مطالبات کرنا, گویا کہ در حقیقت اس بات کی طرف تمہارا یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت تم ان پر ایمان ہی نہیں لائے. تو الغرض یہ آیت کریمہ مختلف اقوال کے مطابق یہود کے بارے میں نازل ہوئی, بعض قول کے مطابق مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی, اور ایک قول کے مطابق جس میں فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ
ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی یہ یا رسول اللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود صاحب ایمان تھے۔ تو الغرض مختلف اسباب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، تو الغرض یہاں پر بیجا مطالبات اور بیجا سوالات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ ام تریدون، ام کی بارے میں قواعد کی گرامر کی گفتگو فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ام منقطعہ ہے اور اس کا معنی بل اتریدون ہے، اور مراد سوال نہ کرنے کی وصیت ہے، یعنی بیجا سوالات مت کرو۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ ام بمعنی حمزہ ہے، یعنی اتریدون اور ام زائدہ ہے، میم زائدہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی بل تریدون ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ام متصلہ ہو، جو دو جملوں کے درمیان تسویہ کے لیے جملے پر داخل ہوا ہے، اور اس حمزہ پر معطوف ہو جو علم تعلم کے ارشاد میں گزر چکا ہے۔ اور یہاں اگرچہ خطاب خصوصیت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اجابت یا امت دعوت مراد ہے، کیونکہ ارشاد ہے وما لکم من دون اللہ، لکم فرمایا اللہ تعالیٰ، وما لکم من دون اللہ، تمہارے لیے ہے، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ لکم یہاں پر فرمایا کہ اگر خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوتا تو پھر وما لکا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے لکم سے پتہ چلتا ہے کہ علم تعلم کا جو خطاب ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کی امت کو کیا گیا ہے، آپ کی امت دعوت یا امت اجابت کو کیا گیا ہے، کیونکہ ارشاد وما لکم من دون اللہ، اور خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام افراد انسان سے زیادہ عالم ہیں، یعنی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کیا گیا کہ آپ تمام افراد انسان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور تمام لوگوں کے علم کے مبدا ہے، یعنی اصل ہے، بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر علم کا مبدا اور چشمہ اور بنیاد ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی الم تعلموا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور وہ تمام اشیاء پر قادر ہے، حکم دیتا ہے اپنے منشے کے مطابق اور منع کرتا ہے اپنی حکمت بالغہ کے باعث جیسے چاہتا ہے۔ یا تم جانتے ہو یہ کچھ اور پھر سوال کرنے کی جرأت کرتے ہو، جیسا کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی تجویزیں اور سوالات پیش کیے تھے۔ یہ معنی تب درست ہوگا جب ان دونوں آیتوں کا نزول یک بارگی ایک واقعے کے متعلق ہو، لیکن شأن نزول کے اختلاف کی صورت میں یہ معنی درست نہ ہوگا، یعنی یہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ یعنی آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108 یہ دونوں آیتوں کا اگر نزول ایک ساتھ ہوا تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے ام متصلہ ہوگا، یہ معنی ہوں گے، یہ مطلب ہوگا، تو یہ معنی اس وقت درست ہوں گے، لیکن اگر ام منقطعہ ہوگا تو پھر یہ معنی یہ مطلب لینا درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں آیتیں مختلف ہیں، دونوں کا شأن و نزول الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ معنی اس وقت درست نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں آیتوں کا شأن و نزول الگ الگ ہے، مختلف ہے، جدا گانا ہے۔ کسائی نے ام متصلہ بنانے سے منع کیا ہے، یعنی یہ ام متصلہ نہیں ہے بلکہ ام منقطعہ ہے، اور متصلہ جو بناتے ہیں اس کے بارے میں صاحب تفسیر فرمانے کے امام کسائی نے متصلہ یہ ام کو متصلہ بنانے سے منع کیا ہے، کیوں اس کی وجہ بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ام متصلہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد مفرد ہوتا ہے، یہاں پر مفرد نہیں ہے، یہاں پر تو جملہ پایا جا رہا ہے، ام کے بعد مفرد نہیں آیا، تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل، یہ جملہ آیا ہے،
تو جب کہ ام متصلہ کے بعد مفرد ہوتا ہے، یہ صاحب تفسیر امام قصائی کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ امام قصائی نے فرمایا کہ ام متصلہ کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد مفرد ہوتا ہے، اور ام منقطعہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جملہ ہے، مفرد نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر ام متصلہ بنانا صحیح نہیں ہے، یہ امام قصائی نے فرمایا ہے، اور صاحب تفسیر نے ابتدا میں بیان فرما دیا تھا کہ ام منقطعہ ہے۔ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے ما قبل، اس سے پہلے قوم موسیٰ یعنی یہود نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، مطالبات کیے تھے، کیا ہے اس کی تفسیر فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے یہ سوال کیا تھا، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہر طور پر، علانیہ طور پر دکھائیے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ یہ مطالبہ یہود نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے آپ اللہ تعالیٰ کو۔ تو ایسے سوالات کیا تم بھی کرنے لگ گئے؟ یعنی جس نے ایمان کیا، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، یعنی جس نے ایمان کے بدلے کفر کو چاہا، یعنی آیات بینات پر اعتماد و یقین نہ کیا اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہا اور اپنی طرف سے تجاویز پیش کی، تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ یعنی آیات بینات جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس پر اعتماد، اس پر یقین کرنے کے بجائے اس پر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا اس بارے میں، اور اپنی طرف سے تجاویز پیش کرنا شروع کر دیا، تو در حقیقت وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بیجا سوال نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہاں تک اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد والی آیت کی تفسیر اور اس کا شان نزول صاحب تفسیر یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، آئیے اس کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کے کسی طرح پھر بنا دے تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر۔ ان کی یہ آرزو بوجہ ان کے اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ سب کچھ اس کے بعد جب کہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق، بس اے غلامان مصطفیٰ معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا حکم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائیں گے، پھر اس کی ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو جنگ احد کے بعد کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں کبھی شکست کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ یہ دو صحابہ کو یہود کے گروہ نے یہ کہا کہ جنگ احد کے بعد کہ اگر تم حق پر ہوتے تو پھر تمہیں کبھی شکست کا سامنا کرنا نہ پڑتا، اس لیے تم دونوں ہمارے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ یہودیوں نے کہا کیونکہ ہم تم سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے، ہماری طرف لوٹ کر آ جاؤ تم۔ تو رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا رب ذوالجلال؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ بہت سے اہل کتاب یعنی یہود
یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کیا خواہش ہے ان کی؟ لو یردونکم، کہ وہ لوٹا دے، پھیر دے، تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد. کس طرف پھیر دے؟ کفارن، کافر بنا دے پھر تمہیں دوبارہ، کفر کی طرف تمہیں پھر دوبارہ لوٹا دے، پلٹا دے، پھیر دے، پھر تمہیں کافر بنا دے. کس وجہ سے بنانا چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں جو حسد کی آگ ہے، اس حسد کی بنا پر تمہیں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، کفر کی طرف پھیر دینا چاہتے ہیں. یہ بہت سارے اہل کتاب کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے. یہ من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا دلائل کے ذریعے. ان کو حق بات واضح ہونے کے باوجود یہ ان کی آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آ جائے. اللہ کی جناب سے حکم جب تک نہیں آتا تم ان کو درگزر کر دو، معاف کر دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ یہ آیت کریمہ حیی اور ابو یاسر بن اخطب یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہ دونوں یہودی عربوں سے بہت حسد کرتے تھے. یہ دونوں یہودی جو تھے عربوں سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسول کا شرف عطا فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب میں سے رسول منتخب فرمایا، اور یہ عربوں میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو نازل فرمایا، اس لیے یہ ان سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. یہ دونوں افراد اپنی پوری صلاحیتیں صرف کرتے کہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اسلام سے متنفر ہو جائے، اسلام سے پھر جائیں. اب اس کے بعد کچھ گرامر کی قواعد کی گفتگو فرما رہے ہیں صاحب تفسیر. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، یہ جو لو ہے یہ مصدریہ ہے فرما رہے ہیں، اور یہ ان کے معنی میں ہے، ان کے قائم مقام ہے، لیکن عمل میں نہیں ہے، عمل نہیں کرے گا ان کی طرح، کیونکہ ان یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ نون عربی کو گرا دیتا ہے، اور رفع کے بجائے ضمہ کے بجائے فتحہ دیتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے قائم مقام ہے، لیکن عمل میں نہیں ہے، عمل کرنے میں نہیں ہے. یہ ودا کا مفعول ہے، یعنی لو یردونکم جو ہے یہ ودا کا مفعول ہے فرما رہے ہیں. یعنی ان کی چاہت، ان کی آرزو کیا ہے کہ لوٹا دے تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف. یا یہ جو لو ہے لیتا کے معنی میں ہے فرما رہے ہیں. لو لیتا یردونکم، کاش کہ وہ اہل ایمان کو وہ لوٹا دیں، ایمان کے بعد کفر کی طرف انہیں لوٹا دیں. اور کفار کی خواہش کا بیان ہے اور حکایت ہے. کفارن جو ہے یہ مخاطبین کی ضمیر سے حال ہے، یعنی لو یردونکم میں جو کم جو ضمیر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی طرف اہل ایمانوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوٹا دے تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف تمہیں لوٹا دینا چاہتے. تو یہ جو کفارن کیا ہے، کم کی ضمیر سے حال ہے. حسدن یہ ودا کی علت کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی مفعول لہو، یعنی ان کی چاہت کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، سبب کیا ہے ان کی چاہت کا، اہل ایمان کو کفر کی طرف لوٹانے کا ریزن کیا ہے. حسد من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں جو حسد ہے، حسد کی آگ جل رہی ہے، وہ حسد کے سبب وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو، یعنی تم کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لوٹا دینا چاہتے ہیں. یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی یحسدونکم حسدن، یعنی یہاں پر فعل محذوف
مان رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مفعول مطلق ہوگا۔ اس کے بعد من عند انفسہم فرما رہے ہیں کہ یہ ودہ کے متعلق ہے، یعنی جار مجرور ہے، یہ کسی فعل کے متعلق ہوتا یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا، تو ودہ کے متعلق ہے، یعنی ان کی یہ خواہش ان کے خبث باطن سے ہے، یعنی ودہ ان کی چاہت جو خواہش ہے یہ ان کی باطنی خباثت کی وجہ سے، باطنی گندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم نہیں دیا ہے، یا یہ حسدن کے متعلق ہے، یعنی ایسا حسد جو ان کے باطن سے پیدا ہوا ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ حق سے مراد معجزات اور تورات میں آپ کی مذکورہ صفات ہیں، یعنی ان کو حق واضح ہونے کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لوٹا دے، حق واضح ہونے کے باوجود۔ کیا ہے وہ حق؟ تو فرما رہے ہیں کہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، وہ معجزات، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات بیان فرمائے، معجزات دکھائے، وہ معجزات، یا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو تورات میں موجود تھے، یہ حقائق واضح ہونے کے باوجود بھی پھر ان کی خواہش، ان کی چاہت یہی تھی کہ وہ تمہیں ایمان ان سے نکال کر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ فاعفوا واصفحوا، یہ جو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم ہو رہا ہے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح پیغام، واضح حکم نہیں آ جاتا، تو اس بارے میں صاحب تفسیر فرمانے کہ یہ حکم کفار سے جنگ کرنے کے حکم سے پہلے کا ہے، یعنی جو کفار سے جنگ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، یہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کے حکم میں ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کر دو، چھوڑ دو انہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو اللہ کا حکم یعنی جدال کا، یعنی جنگ کا، جہاد کا حکم آنے سے پہلے کا حکم ہے، یہ جہاد کا حکم آنے کے بعد کا حکم نہیں ہوتا، یہ یعنی اہل ایمان کو اپنا بدلہ لینے اور ظلم کے خلاف ٹھہرنے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا اور اجازت عطا فرمائی۔ حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، کیا کس بارے میں حکم آ جائے؟ ان کو معاف کرو، درگزر کر دو، تو یہ تو حکم جہاد کے حکم کی اجازت سے پہلے کا ہے۔ اب رہا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کا جب تک کہ حکم نہیں آ جاتا، کس بات کا حکم؟ اس بارے میں فرما رہے ہیں وہ امر قتال کی اجازت ہے، یعنی جو جہاد کی اجازت ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں آ جاتی، قتال کی اجازت نہیں آ جاتی، اس وقت تک تم معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ اور کیا ہے؟ ٹیکس لگانا ہے، یعنی جو صلح کر لیں ان کو ٹیکس لگائیں، ٹیکس جزیہ لگانا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قریظہ کا قتل اور بنو نذیر کا جلا وطن کرنا ہے، یعنی اس سے مراد یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے، تو اس میں یہاں پر قریظہ کا قتل اور بنو قریظہ کا جلا وطن کرنا یہ مراد ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس چیز کے حوالے سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے پر قادر ہے، جو اس طریقے سے اہل ایمان کو کافر بنانا چاہتے ہیں، ان کی خواہشیں واضح دلائل کے باوجود اور اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ پھر آگے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ تعالیٰ کے ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں واضح فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ان سے مت الجھو، نماز اچھی طریقے سے قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو،
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے، اپنے جانوں کے لیے، اپنے لیے پیش کرو گے، من خیر بھلائی، نیکیاں، اچھائی، تجدوہ عند اللہ، تو ضرور بالضرور تم اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر، اس کا ثواب پاؤ گے، اس کا ثمر، اس کا پھل، اس کا بدلہ، اچھا بدلہ تم اللہ کی بارگاہ میں پاؤ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کا عطف فاعفو پر ہے، یعنی ان کو چھوڑو اور تم عبادت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر ان کی مخالفت کرو، یعنی انہوں نے جو تمہیں بھٹکانے کی کوشش کی ہے، تمہیں ایمان کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس کے متعلق وہ اس کے ضمن میں ایسے کام بھی کر رہے ہیں، ایسے سرگرمیاں بھی چلا رہے ہیں، تو اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، تم فاعفو، ان کو معاف کر دو، واصفحوا، درگزر کر دو، وَأَقِيمُوا، اور ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اور تم اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اچھی طریقے سے، اللہ کی عبادت کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا عطف ہے، فاعفو پر عطف ہے، فاعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا، فاعفو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کا عطف فاعفو پر ہے، یعنی ان کو چھوڑو اور تم عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر ان کی مخالفت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے تم ان کی مخالفت کرو، یہی ان کا جواب ہے۔ تم ان کی باتوں میں آ کر، ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے تم ایمان سے پھر کر کفر کی طرف نہ جاؤ، بلکہ تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کرتے رہو، تاکہ وہ تمہارے ان ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے اور تمہیں بار بار اپنی طرف مائل کرنے سے رک جائے، یہ ان کا جواب ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے شک خوب جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، چاہے تم ظاہری طور پر کرو یا باطنی طور پر کرو، سرن کرو یا علانیتاً کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کاموں کو۔ نماز، روزہ اور اس کے علاوہ نیکیوں میں سے جو کچھ تم آگے بھیجو گے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاؤ گے، وہ ہمہ بھی اور ہمہ داں سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی وہ دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے اچھے کام، برے کام، اچھائیاں، برائیاں، عبادات، معاملات، ہر چیز کو وہ خوب اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کی تفسیر آنے والے ایام میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں بیجا سوالات کرنے سے اور بیجا مطالبات کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور نماز قائم کرتے رہنے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنے، اور اپنے لیے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال اور نیکیاں بھیجتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔